بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب المناسک پڑھ رہے ہیں، حج کے احکام، صفحہ نمبر 211 ہے جی 211۔ باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول، الحج اشہر معلومات، اس کا بیان۔ الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینے، مطلب یہ ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس وہ جس نے ان میں حج لازم کیا، فرض کر لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو کوئی بیہودہ بات نہیں کرنی، ولا فسوق اور شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ولا جدال فی الحج اور حج میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ ایک یہ آیت لے کر آئے ہیں، اور آگے امام بخاری ایک اور دوسری آیت ہے، یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں، لفظی ترجمہ، لیکن ہمارے ہاں اردو میں تو چاند ہم نہیں کہتے چاندوں، تو عربی میں جمع آ جاتی ہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں ایک زبان میں اس کی جمع آتی ہے دوسری میں نہیں، تو ہم نے اپنے لحاظ سے ہم ترجمہ کر لیں گے چاند کی جو مختلف حیتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں، کہ کبھی یہ پورا ہے، کبھی جناب آدھا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی سارا نکل آتا ہے، یہ کیا چکر ہے۔ قل، اے پیغمبر کہہ دے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات کا ذریعہ ہیں۔ بیسکلی یہ باب قائم کرنے کا کیا مقصد ہے، تو جہاں تک مجھے بات سمجھ آئی ہے، ادھر انہوں نے حاشیے میں تو نہیں لکھا ہوا، اور میں نے جو تھوڑا بہت غور و فکر کیا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جیسے آپ نے میقات پڑھے ہیں نا، مواقیت پڑھے ہیں کہ یہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے، ان کو میقات مکانی کہتے ہیں، جگہ متعین کر دی گئی ہے، فکس کر دی گئی ہے کہ آپ نے وہاں سے آگے نہیں جانا احرام کے بغیر، بشرطے کہ آپ حج عمرہ کی نیت سے جا رہے ہیں، جیسا کہ امام بخاری کا موقف ہے اور عام موقف ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا مکے جانا ہے، وہ تو احرام باندھ کے جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا تھا۔ تو جیسے میقات مکانی، مواقیت مکانی ہیں، مکانیہ ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں تو ایسے مواقیت زمانی بھی ہیں، مواقیت زمانیہ بھی ہیں، یعنی اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں کہ ان سے پہلے آپ نے احرام نہیں باندھنا، ان سے پہلے آپ نے احرام نہیں باندھنا۔ تو حج کے مہینے معلوم ہیں، تو آپ نے حج کرنا ہے تو حج کے مہینوں میں ہی آپ نے احرام باندھنا ہے، اور وہ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہے، ذوالحجہ کے بھی 12-13 دن ہیں، تو ان مہینوں میں آپ نے احرام جو ہے وہ باندھنا ہے۔ امام بخاری جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ باب قائم کرنے کا مقصد ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھے جو بات سمجھ آئی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ باقی حج کے مہینے معلوم ہیں، بھائی کیسے معلوم ہے؟ آپ نے تو یہاں پہ مینشن ہی نہیں کیا، تو آگے حاشیے میں لکھ رہے ہیں ای معروفات عند الناس لا یشکل علیہم فمن فرض فیہن الحج، مطلب لوگوں کے ہاں یہ معروف ہے، لوگوں کو پتہ ہی ہے، لوگ وہاں پہ حج کرتے تھے تو ان کے سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کی گئی ہے۔ اور جس نے ان میں حج کو لازم کر لیا، بھئی حج تو ویسے فرض ہے، بندہ لازم کرتا ہے، بھئی حج میں اب میرے اوپر فرض ہو گیا تو ٹھیک ہے، اب میں فرض نہیں کر رہا ہوں تو لہذا میرے اوپر حج نہیں ہے، وہ تو اللہ نے، خدا نے، گاڈ نے لازم کیا ہوا آپ کے اوپر۔ آیت نہیں پڑھی آپ نے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب ہے ای الزم نفسہ بالتلبیہ، یعنی حج کا آغاز کر دیا، جس نے اپنے اوپر لازم کیا تلبیہ کے ذریعے، لبیک لبیک احرام باندھ لیا ہے، اور بھی تقلید الہدی، یا ہدی کو قلادہ پہنا دی ہے، وسوقی اور اس کو چلا دیا ہے، تو اب یہ کام نہیں کرنے، اب حج کا آغاز کر دیا ہے تو پھر یہ پابندیاں ہیں۔ فلا رفث، رفث نہیں ہے، اے الرفث والجماع والدوائی، جمع اور اس کے جو اسباب ہیں اس طرح کی باتیں کرنا۔ اب یہ نہیں کہ بندہ جناب وہاں پہ دیکھے بھی عورتیں بھی جا رہی ہیں، تو حج کرنے بندہ گیا ہوا چیک کرتا پھرتا ہے کہ کیڑی بڈھی سونی ہے گی، ہاں، اور ایسے بندہ عورتوں کو دیکھتا پھر رہے۔ وَقَذَا التَّكَلُّمُ وَقَذَا لِتَكَلُّمِ نَحْوِ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ، عورتوں کی موجودگی میں اس طرح کی باتیں کرنا۔ وَلَا فُسُوقَ أَيْ لَا خُرُوجَ عَنْ حُدُودِ الشَّرْعِ، شرع کی حد سے نکلنا نہیں ہے، بِارْتِكَابِ الْمَحْظُورَاتِ، کہ ممنوع باتوں کو ارتکاب بندہ کرے مرتکب ہونے کے ذریعے۔ وَلَا جِدَالَ أَيْ الْمُرَاءَ مَعَ الْخَدَمِ وَالرَّفَقَةِ،
میرا میرا خیال ہے گا میرا مارا یماری مماراتن و میرا ای المیرا مال خادم و رفقا خادم و نوکروں اور جو ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا. ابھی قافلے جا رہے ہیں نا بھئی, کمی بیشی ہو جاتی ہے, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, کوئی بندہ نال موڈا وج گیا, نال لگ گیا, اور تیری ایسی دی تیسی تو مینوں موڈا مار دیتا ہے, ہڈ تے میں بعد یہ کروں گا, پہلے میں تیرے نال نبڑ لواں میں, ٹھیک ہے. وہ دونوں ہڈی جناب اتنے تھلے لمے پہ ہون, ایک دو پینٹا لگتا پہ ہوئے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور میرے خیال یہ ہدایات نہ ہوتے تو ہمارے بہت سے جو پاکستانی جو حاجی ہیں نا, جو جٹ قسم کے حاجی ہیں, اور وہ جناب ان کی بڑی سٹوریاں آتی بھی ادھر جا کے حج کرنے سے پہلے کوئی اور ہی کر رہے تھے. ابن عمر نے کہا اشہر الحج, حج کے جو مہینے وہ یہ ہیں شوال و ذوالقعدہ و اشہر من ذی الحجہ, ذی الحجہ کے 10 دن ہیں, شوال ہے اور ذوالقعدہ ہے. وہ 10 دن اس لیے کہ اوپر والے 2-3 دن ویسے چھوڑ دیتے ہیں قصر کو نا, عموماً بندہ کیا دیتا ہے قصر جو ہے شامل بھی کر لیتا ہے, چھوڑ بھی دیتا ہے. 5 سے اوپر ہو تو بندہ اگلا عدد شامل کر لیتا ہے, اور 5 سے نیچے ہو تو بندہ قصر چھوڑ دیتا ہے. ابن عباس نے کہا من السنت, سنت میں سے اللہ یحرم بالحج الا فی اشہر الحج. یہ دیکھیں نا کہ آدمی احرام نہ باندھے حج کا مگر حج کے مہینوں میں. تو یہ امام بخاری بھی یہ کہہ رہے ہیں حج کے مہینوں میں آپ نے احرام باندھنا ہے. اب یہ نہیں کہ جناب حج اگلے سال کرنا ہے, پہلے بھائی صاحب احرام باندھ کے 6 مہینے ہوتے ہیں اپنی جان نو پا لو. پابندیاں مطلب ہے یہ میں کہہ رہا ہوں, مطلب یہ کہ خواہ کی پابندیاں, آپ نے اور کوئی کام نہیں کرنے. وقاری عثمان ابھی یہ نہیں کہ میں نے احرام باندھ لیا, بس ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں, بھائی ٹھیک ہے یہ عبادت ہے, لیکن اور باقی جو کام ہیں وہ بھی عبادت ہی ہیں. جو دنیا کے کام ہیں, جو آپ کے اوپر فرائض ہیں, ذمہ داری ہیں, حقوق ہیں, حقوق العباد سارے, وہ بھی کام کرنے ہیں. وقاری عثمان و یحرم من خراسان او کرمان, اور عثمان نے ناپسند کیا کہ آدمی احرام باندھے خراسان یا کرمان سے, بہت دور سے. جیسے میقات ہے, مواقیت پر آپ نے جو میقات مقرر کیے گئے ہیں, بھئی مدینہ والے ادھر سے باندھیں گے, شام والے ادھر سے, عراق والے ادھر سے, نجد والے ادھر سے, یمن والے ادھر سے, پڑھے ہیں نا آپ نے پیچھے, فلاں جگہوں سے آپ نے احرام باندھنا, پھر آپ نے آگے جانا ہے. ایسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خراسان کہاں کرمان, اس دور کی بات ہے, آج کل کی تو اب تو نہیں. اب تو جناب آپ آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے کہ بھئی جتنی دیر میں آپ آج کیا کہتے ہیں 500 کلومیٹر 1000 کلومیٹر آپ طے کرتے ہو نا, اس سے 10ویں حصے میں آپ جناب اتنا 10ویں کیا 20ویں حصے میں آپ نے اتنا سفر طے کر لینا ہے. یس, اور میرا خیال ہے کہ پوری دنیا نے ایسے جو ہے نا وہ ہو جانا ہے کہ آپ نے ایک دن سے پہلے پوری دنیا میں آپ نے چکر لگا لینا ہے, ایسے فاصلے سمٹ جانے ہیں. تو یہ اس وقت کی بات ہے. انہوں نے ناپسند کیا کہ آدمی خراسان یا کرمان سے فاصلہ چیک کر لے کہ خراسان کا کتنا ہے, ٹھیک ہے, خراسان اور کرمان کا فاصلہ وہاں پہ کتنا ہے آپ گوگل سے چیک کر سکتے ہیں. کوئی اتنے کلومیٹر, اتنے 100 کلومیٹر جو ہے وہ بندہ ایک احرام باندھ لے اور وہاں پہ جائے تو پریشانی کا سامنا کرے, وہ ناپسند کیا ہے. بھئی آپ آرام سکون سے رہو, آپ نے حج کرنا ہے نا بھئی, ادھر جا کے عبادت کرنی ہے, خاص ڈریس پہننا ہے تو ادھر جا کے پہنو, ضرورت ہی نہیں ہے. وہ پنجابی جو 100 کو دور ستھن موڑے تھے, بھئی آگے نہر آئی نہیں ہے, 100 وہ مطلب ابھی دور ہے, اور پہلے جناب بندہ جو ہے وہ, تو یہ چیز ہے, پابندیاں اپنے اوپر لگا لی. تو انہوں نے ناپسند کیا کہ احرام باندھے آپ میقات پر جا کے باندھے, یا میقات سے تھوڑا سا پیچھے آپ باندھ سکتے ہیں لیکن پہلے نہیں. لیکن ہم کیونکہ ہمارے لیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم احرام وہاں بھی باندھتے ہیں تو یہ پریشانیاں بھی, سسٹم ہی اور ہے, اس لیے لوگ جو ہے نا وہ ادھر سے احرام جو ہے وہ باندھ لیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھیں. قال سمیت القاسم ابن محمد ان عائشہ قال خرجنا مع رسول اللہ, ہم نکلے اللہ کے نبی کے ساتھ فی اشہر الحج, حج کے مہینوں میں, ولیالی الحج, اور حج کی راتوں میں, وحرم الحج یا حرم الحج سوری. تو حرم بھی پڑھتے ہیں, کہتے ہیں حرم بھی پڑھا گیا ہے. اور اگر پہلا معنی لیں نمبر 8 میں وضاحت کی ہوئی ہے, جو الفاظ غریب ہوتے ہیں, کم استعمال ہوتے ہیں, تو یہ شارح بہت انہوں نے محنت کی ہے, ان الفاظ کی وضاحت کر دی ہے, اسماء و رجال کے نیچے وضاحت کر دی ہے, ڈبل حاشیہ لگا دی ہے, پھر بھی ہمیں نہیں آتا ماشاءاللہ. فالمعنی الاول, اگر ہم حرم پڑھیں گے بضم المہمل والراء, تو اس کا معنی ازمنۃ الحج وامکنۃ وحالات, یعنی حج کے اوقات میں, حج کی جگہوں میں. اور اگر دوسرا معنی دوسرا لفظ پڑھیں گے, حرم پڑھیں گے بفتح الراء, تو اس کا مطلب ہے محرمات الحج و ممنوعات, حج کے ممنوع باتوں میں.
محرمات میں، لینا جمع حرمہ۔ تو جو ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے حج کے مہینوں میں، حج کے راتوں میں، حج کے کیا کہتے ہیں اوقات میں آپ یہ کہہ لیں، یا حج کے ممنوع پابندیوں میں، حج کی پابندیوں میں، حرم حج کی پابندیوں میں، فنزلنا بصریفہ، ہم صرف جگہ میں اترے۔ انہوں نے کہا فخرج الی صحابی، آپ اپنے نکلے صاحب کی طرف۔ آپ نے کہا من لم یکن منکم معہ ہدی، وہ بندہ جس کے پاس تم میں سے قربانی ہدی کا جانور نہیں ہے، جو وہ لے کر آیا، فاحب ان یجعل عمرہ، پھر وہ پسند کرتا ہے کہ وہ عمرہ کرے، اس کو فل یا فل چاہیے کہ وہ کر لے، اور جس کے پاس ہدی کا جانور ہے فلا وہ ایسا نہ کرے۔ میں نے کہا نا، آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو بندہ حج کرنے جا رہا ہے وہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتا، اور یہ جو بات ہے نا کہ حج کے کیا کہتے ہیں عرب والے وہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرتے تھے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو عمرے کیے وہ تو حج کے مہینوں میں ہی کیے ہیں، اور اگر یہ وہاں عرب والے نہ سمجھتے پھر تو مسئلہ بن جانا تھا، روڑا پہ آ جانا سی، او بھائی یہ دیکھو یہ نیا پیغمبر کوئی نیا کام ہی کر رہا ہے، سارے عرب والے حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرتے اور یہ عمرہ کرنے آ گیا، پھر تو مسئلہ بن جانا تھا بھائی۔ فالآخذ بہا وتارک لها من اصحابہ، کچھ ایک بندہ یہ بعض اس بات کو لینے والے تھے، وتارک لها من اصحابہ، اور آپ کے اصحاب میں سے بعض اس کو چھوڑنے والے تھے۔ عائشہ نے کہا فما رسول اللہ، رہے اللہ کے نبی ورجال من اصحابہ، اور آپ کے اصحاب میں سے کچھ آدمی فکانوا اہل قوہ، وہ قوت والے تھے، پیسے والے تھے، ان کے پاس طاقت تھی، وکان معهم الہدی، اور ان کے ساتھ ہدی کے جانور تھے، ہدی کے جانور تھے، فلم یقدروا علی العمرہ، انہوں نے عمروں پر قدرت نہ رکھی، مطلب یہ کہ سچویشن نہیں تھی کہ وہ عمرے میں کنورٹ کریں اپنے احرام کو۔ عائشہ نے کہا ودخل علیہ رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے پاس ہے، وان آپ کی میں رو رہی تھی۔ آپ نے کہا ما یبکی کی یا ہنتا، او پگلی کیا چیز تجھے رلا رہی ہے؟ میں نے کہا سمیعت قولک لاصحابک، میں نے سنی ہے آپ کی بات آپ کے اصحاب سے، آپ جو ان کو کہہ رہے ہیں، فمنعت العمرہ، آپ کہہ رہے ہیں عمرہ کر لو، مجھے عمرے سے روک دیا گیا، میرا مسئلہ بن گیا۔ انہوں نے کہا ما شانو کی، تیرا کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہو گیا، کیا رکاوٹ ہے، کیا تیرا معاملہ ہے؟ میں نے کہا لا اصلی، میں نماز نہیں پڑھتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا فلا یضرک، یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، انما انت امرأۃ من بنات آدم، تو آدم کی بیٹیوں میں سے ایک عورت ہے، کتب اللہ علیک، اللہ نے تجھ پر لکھ دیا ہے، ما کتب علیہن، جو ان پر لکھا ہے، فکونی فی حج کی، تو اپنے حج میں رہ، حج میں رہ، ٹھیک ہے، فعسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یرزقا کیہا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہ چیز دے دے گا، ٹھیک ہے، وقت آنے پہ تم بعد میں کر لینا۔ عائشہ نے کہا فخرجنا فی حجتی، ہم نکلے اپنے حج میں، ہم نکلے فی حجتی، اس حج میں، حتیٰ قدمنا، یہاں تک کہ ہم آئے منا میں، منن، فطہرت، پھر میں پاک ہو گئی، ثم خرجت من منا، پھر میں نکلی منا سے، فطفت بالبیت، بیت اللہ کا میں نے طواف کیا۔ مطلب یہ ہے کہ منا میں پہلے ٹھہرے، پھر آگے عرفہ میں گئے، پھر وہاں مزدلفہ میں، پھر جب منا میں اس وقت کی بات ہے، کیونکہ اس وقت طواف افاضہ کیا جاتا ہے نا، آپ نے پڑھا ہوا ہے یا آپ کو میں نے اگر اجمالاً بتایا ہو، نہیں تو آگے پھر بار بار ہم پڑھیں گے کہ جب آپ عرفات میں جائیں گے، اور اسی ترتیب کے ساتھ جیسے اللہ کے نبی نے حج کیا، یہ ساری حدیث آگے آئیں گی۔ جب عرفات میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے جب واپس لوٹتے ہیں تو مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں ایک رات، پھر آگے صبح کو منا میں آتے ہیں، پھر منا میں کام کرنے کے بعد پھر آپ طواف کرتے ہو، جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، طواف زیارت کہتے ہیں، یہ وہ بات ہے، فطفت بالبیت۔ عائشہ نے کہا ثم خرجت معه، پھر میں نکلی آپ کے ساتھ، فی النفر الاخر، آخری کوچ میں، حتیٰ نازل الموصب، یہاں تک کہ آپ وادی موصب میں آپ اترے۔ مطلب یہ کہ آخر میں لوگ جب واپس لوٹنا ہوتا تھا نا، جس کو نفر کہتے ہیں، بھی لوٹنا ہے اب، تو پھر مکہ سے باہر ایک وادی تھی جس کو وادی موصب کہتے ہیں، اور بطحا بھی کہتے تھے، شاید ابتا کہتے تھے، ابتا یہ بطحا بھی کہتے ہیں اس کو، تو وہاں بھی وہ ٹھہرتے تھے، کیونکہ قافلوں کی شکل میں آنا ہوتا تھا انہوں نے، جو لوگ ہیں واپس لوٹتے تھے اپنے علاقوں میں، اکیلا بندے کا مسئلہ بن جاتا ہے، قافلوں کی شکل میں لوگ آتے جاتے تھے، تو وہاں پہ رہتے تھے، پھر وہاں سے اکٹھے آتے تھے۔ تو آپ وادی موصب میں اترے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، آپ نے فدا عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر کو آپ نے بلایا، آپ نے کہا اخرج باختک من الحرم، اپنی بہن کو لے کر حرم سے نکل اپنی بہن کے ساتھ حرم سے باہر لے جا، فلتحل بعمرۃ، چاہیے کہ وہ عمرے کا احرام باندھے، ثم افرغا، پھر تم دونوں فارغ ہو جاؤ عمرے سے، ثم آتیہا ہونا، پھر تم یہاں پہ آ جاؤ،
فإنی انظرکما، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں حتی تاتیانی، یہاں تک کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ عائشہ نے کہا فخرجنا، پھر ہم نکلے حتی اذا فرغت، یہاں تک جب میں فارغ ہو گئی، وفرغ من الطواف، آپ طواف سے فارغ ہو گئے، ثم جئت بسحر، صبح کے وقت میں آپ کے پاس آئی، تو آپ نے کہا حل فرغتم، کیا تم فارغ ہو گئے؟ میں نے کہا نام ہاں۔ فاذن بالرحیل فی اصحابی، آپ نے اپنے اصحاب میں کوچ کا اعلان کیا، فرتحل الناس، لوگ چل پڑے، فمر، آپ چلے، متوجہا الی المدینہ، آپ کا جو منہ ہے وہ مدینے کی طرف تھا۔ ابو عبداللہ نے کہا یزیر، جو لفظ آ گیا پیچھے، فلا یزر کے ہم نے تو پڑھا نہیں تھا لکھا ہوا ہے، لیکن باہر وہ یزیر کو بھی لکھا ہوا ہے۔ جو یزیرو کا لفظ ہے، میں نے یہ یزیرو بھی لکھا ہوا ہے اور یزیرو بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یزیرو جو لفظ ہے، من زار یزیرو زیرن، یہ زار یزیرو باب ہے، جو الفاظ کم استعمال ہوتے ہیں ان کی وضاحت کر دیتے ہیں امام بخاری بھی۔ اور کہا جاتا ہے زار یزورو زورن، زر یزورو زرن، یعنی یہ الفاظ بھی استعمال جو ہے نا زرڑ کا معنی دینے میں یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ زار یزیرو بھی استعمال ہوتا ہے، زار یزورو زورن بھی استعمال ہوتا ہے، اور زر یزورو زرن بھی استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ اب باب سے کیا مناسبت ہے؟ باب سے مناسبت بھی واضح ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ تو نیچے حدیث کے اندر بھی یہ بات آ گئی کہ ہم نکلے حج کے مہینوں میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی حج کے مہینوں میں حج کرنے کے لیے جو ہے نا وہ گئے تھے۔ چلیں پڑھیں۔ باب تمتع، اکٹھا سب کو کر دیا تمتع، کیونکہ یہ ساری صورتیں ہی جائز ہیں۔ اور باب التمتع، فائدہ اٹھانے کا بیان، یعنی جس کو حج تمتع کہتے ہیں، آپ عمرہ سیپریٹ کرتے ہیں، پھر آپ حج جو ہے وہ الگ کرتے ہیں۔ اور والاقرانی، اور ملانے کا بیان، مطلب یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کو ملا دیتے ہیں، حج اور عمرے کو۔ والافراد بالحج، اور حج کو اکیلا کرنے کا بیان۔ اور یہ باب قائم کرنے کا تینوں کو اکٹھا کر دیا، مطلب تینوں کا حکم ایک ہے، تینوں ہی جائز ہیں۔ آپ حج تمتع کر سکتے ہو، حج قران کر سکتے ہو، حج افراد کر سکتے ہو۔ وفسخ الحج، اور حج کو فسخ کرنا، لمن ان کے لیے، لم یکن معه ہدی، جس کے پاس ہدی کا جانور نہیں ہے۔ امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں، اگر ایک بندے نے احرام باندھا ہے اور وہ احرام ختم کرتا ہے، احرام کو کنورٹ کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، چینج کرتا ہے، بدلتا ہے، تو وہ حج کا جو احرام ہے اس کو عمرے کے احرام میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ حج کو فسخ کرنا، حج کو فسخ کرنے کا یہ مطلب ہے، جیسا کہ بصورت حدیث کے اندر آپ نیچے بھی پڑھیں گے۔ چلیں۔ جہاں تک وہ یہ فسخ کرنے کی بات ہے بھائی، یہاں تک فسخ کرنے کی بات ہے، کہتے ہیں اب اس کا کیا حکم ہے، یہ نمبر 7 حاشیے میں ہے۔ باقی انہوں نے حاشیے میں وہ تمتع کی وضاحت کی ہے کہ تمتع کیا ہوتا ہے اور اقران کسے کہتے ہیں، افراد، وہ تو سمپل ہے نا، ہمیں مشہور ہے، ہمیں پتہ ہی ہے۔ تو یہ والی جو بات ہے نا کہ فسخ کیا ہے، کہتے ہیں اے قلب عمرتن، اس کو عمرے میں چینج کر دینا، بیان اس طرح کہ یوریم ابھی آدمی احرام باندھے، کس کا احرام، کس کا باندھے، حج کا، ثم یتحلل عنہ، پھر اس سے حلال ہو جائے، بعمل عمرہ، عمرے کے عمل کے ذریعے، فیصیر متمتعا، تو یہ حج تمتع کرنے والا ہو جائے گا، ان لم یکن معه ہدی، بشرط کہ اس کے ساتھ ہدی کے جانور نہ ہو۔ کہتے ہیں وجوز الامام احمد وطائفۃ من اہل ظاہر، اہل ظاہر کے ایک گروہ نے اور امام احمد نے اس کو جائز قرار دیا کہ اب بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن وقال مالک وشافعی وابو حنیفہ وجماہیر العلماء من السلف والخلف انه خاص بصحابہ وبتلك السنہ لیخالف ما كانت الجاہلیہ من تحریم العمرہ فی اشہر الحج ودلیل تخصیص ما فی ابی داؤد والنسائی وابن ماجہ کی رسول اللہ رأیت فسخ الحج الى العمرہ لنا خاصۃ ام للناس عامہ فقال بل لکم خاصہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن بہت سے لوگ ہیں، امام مالک، شافعی، ابو حنیفہ اور اکثر علماء سلف اور خلف میں سے، وہ کہتے ہیں صحابہ کے ساتھ خاص ہے اور اسی سال کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ کیوں کیا تھا؟ تاکہ وہ لوگ مخالفت کریں اس طریقے کی جس پر زمانہ جاہلیت میں لوگ تھے، یعنی عمرے کو حرام سمجھتے تھے، من تحریم العمرہ فی اشہر الحج، اور تخصیص کی دلیل وہ کہتے ہیں ابو داؤد کے اندر حدیث ہے اور نسائی کے اندر ہے اور ابن ماجہ میں ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یہ جو حج کو فسخ کرنا ہے عمرے کی طرف، یہ ہمارے لیے خاص ہے یا کہ سب لوگوں کے لیے؟ آپ نے کہا بل لکم خاص ہے۔ اگر تو وہ اس کے جو سند ہے وہ ٹھیک ہے، جو حدیث یہاں پہ یہ بیان کی جا رہی ہے، پھر تو صحیح ہے۔
چلیں اب، لیکن یہ بات بھی مقبول ہے نا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور لوگ جو ہے ایک غلط چیز جو ہے ان کے اندر وہ رائج تھی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ کہہ دیا۔ اب تو جو بندہ کوئی کام کرنے جاتا ہے کلیئرٹی ہے، اور احکام جو ہے وہ وضع کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، ان کو بتا دیا جاتا ہے آپ نے فلاں کام کرنا ہے۔ ہاں لیکن اس میں ایک ایشو ہے، آپ اگر پابندی لگا دے تو نہیں کام کر سکتا بندہ، تو میرا خیال ہے اگر کوئی بندہ فرض کیا، اس کا کوئی مسئلہ بن گیا، ہاں اس کا مسئلہ بن گیا، کوئی اس طرح کا مسئلہ کہ اس کو ایمرجنسی پڑ گئی ہے، تو اس نے جلدی آنا ہے۔ ابھی اگر آپ کہتے ہو کہ بندہ احرام اس نے باندھا ہوا حاجی کا، آپ کنورٹ نہیں کر سکتے ہو، تو پھر جناب وہ بندہ جو ہے وہ پھنس جائے گا۔ ہاں اگر آپ یہ کہو کہ اب بھی جائز ہے، جیسا کہ امام احمد کہتے ہیں، پھر ٹھیک ہے۔ ایک بندے کا مسئلہ بن گیا، وہ کہتے ہیں یار حج پھر کر لوں گا، چلو کوئی مسئلہ، عمرہ کر کے میں جاتا ہوں، احرام کھول دیتا ہوں، احرام کھول کے میں وہ کام کر لیتا ہوں اپنا، وہ جو مسئلہ ہے جس میں کوئی بندے کو نقصان ہو سکتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی جو چیز ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ اگر آپ پابندی بھی لگاتے ہیں، پھر آپ وہ جو احصار والی صورت ہے کہ بندہ روک دیا جائے، تو پھر بندہ احرام کھول سکتا ہے، پھر اس کے دائرہ کار کو آپ کو وسیع کرنا پڑے گا، یا پھر اس کے دائرہ کار کو آپ وسیع کر دیں اور اس کے حساب سے چیزوں کو آپ لے لیں۔ چلیں، عائشہ نے کہا، عائشہ مرویہ، خرجنا مع نبی ولا نرى الا ان الحج، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے، ہم نہیں سمجھتے تھے مگر یہ کہ حاجی ہے۔ فلما قدمنا، جب ہم آئے تھے طوفنا بالبیت، ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ فامر النبی من لم یکن ساق الہدیہ، آپ نے حکم دیا ان کو جو ہدیے کے جانور نہیں لے کر گئے تھے، ان یحل کہ وہ حلال ہو جائیں۔ فاللہ من لم یکن ساق الہدیہ، حلال ہو گئے وہ لوگ جو ہدیے کے جانور نہیں لے کر گئے تھے۔ ونساؤہ لم یسقنا، اور ان کی بیویوں بھی جانور نہیں لے کر گئی تھی، فاحللنا، وہ بھی حلال ہو گئی۔ عائشہ نے کہا فائز تو مجھے ماہواری آگے ہے، حیضہ ہوگی۔ فلم اطوف بالبیت، میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔ فلما کانت لیلۃ الحصبہ، جب حصبہ والی رات، وہی محسب میں جب لوگ ٹھہرتے ہیں، آپ کو میں نے بتایا تھا نا، ہاں جی، آخر میں جب فارغ ہوتے ہیں 12-13 کے بعد، 12 کے بعد 13 کو فارغ ہو جاؤ، یا 12 کے بعد آپ فارغ ہو سکتے ہو، آپ کے پاس آپشن ہے 13 کو فارغ ہو جاؤ کام کر کے، یا 12 کو سارے کام کر کے آپ فارغ ہو جاؤ۔ یہ لکھا ہوا لیلۃ الحصبہ ای اللیلہ التی بعد لیال تشریقی التی ینزل الحجاج فیہا فی المحسب۔ اب کی آپ کے اوپر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جگہیں شگیں ہیں، نہ ہی آپ نے آنا جانا ایسے ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے فارغ ہونا تو پھر وہاں پہ جا کے ٹھہرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ طالب علم پڑھتے کنفیوز ہو جاتے ہیں، بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، ابھی ادب وادی محسب میں ٹھہرے ہیں، اب ابتا میں غسل کر رہے ہیں، ہاں اب وہ یہ نا آپ میں سے کوئی حاجی کرنے جائے تو تھے نہ لب دی پھرے بھی حاجی کر کے باجی یہ دس یہ وادی محسب کیڑی ہے، وہی وادی بدھی اتنے نہیں ہے، سارے شہر شروع بن گئے۔ ہاں میں تو گھر نہیں جانا، میں تو وادی محسب رات گزار کے ہی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، شرطے پھڑ گئے نا، آپ اتنے اندر پولیس والے چونے لے جاؤ، ایک عملہ ٹبر کتوں آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یرجع الناس بعمرۃ وحجۃ، لوگ لوٹ رہے ہیں عمرے اور حج کے ساتھ، وارجعنا بحجہ، اور میں لوگ لوٹیں گے اور میں لوٹوں گی حج کے ساتھ۔ آپ نے کہا وما تفتی لیالیا قدمنا مکہ، تو نے طواف نہیں کیا ان راتوں میں جب ہم مکہ آئے تھے، طواف قدوم نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں جی۔ آپ نے کہا فاذهب بأخيك إلى تنیم، اپنے بھائی کے ساتھ تنیم جگہ کی طرف جا، فأحل بعمرہ، وہاں سے عمرے کا احرام باندھ لے، ثم موعدک کی قضا و قضا، پھر تیرے کے وعدے کی جگہ فلاں فلاں وہاں پہ آ جانا۔ صفیہ نے کہا ما اران الا حابستکم، انہوں نے کہا میں بھی اپنا مسئلہ پیش کر لوں نا، میں نہیں سمجھتی اپنے آپ کو، مگر میں بھی روکنے والی ہوں، بھی میرا بھی مسئلہ بن گیا، اب میں تو شرما رہی تھی، میں نے بتایا نہیں آپ کو۔ آپ نے کہا اکرا، ہلکا، ٹھیک ہے، پگلی اس کا معنی کر لو۔ یہاں میرے ذہن میں جو اس کا معنی آتا ہے وہ یہ کہ ہم کیا دیتے ہیں نا، اور لنڈی بچی اور لنڈیا بچیا بول لیتے ہیں، تو بہر بعض الفاظ ہوتے ہیں ان کا سیم ٹو سیم معنی نہیں، اس کے سینس والا جو دوسرے الفاظ میں دوسری زبان میں جو الفاظ آتے ہیں تو وہ سینس میں جو ہے نا وہ بات کر دی جاتی ہے۔ ادروائز اکرا اس کا میں نے میرا خیال ہے زخمی اس کا معنی ہے، ہلکا، سر منڈا ہوا، اکرا زخمی، تو یہ معنی یہاں پہ نہیں ہے نا۔ بعض الفاظ ہوتے ہیں وہ جیسے انگلش کیا ہے نا، رولنگ سٹون گیدرز نو ماس، لڑکتا پتھر کیا حاصل کرے گا۔ اب اس کا ترجمہ آپ کیا کریں، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہی ترجمہ کرتے ہو نا، ہاں جی۔ اب اگر آپ رولنگ سٹون
لڑکتا پتھر کیا حاصل کرے گا؟ اب یہ کیا ترجمہ بھائی؟ رولنگ اسٹون گیدر نو ماس. ہاں لڑکتے پتھر پہ کائی نہیں جمتی. بھئی یہ کیا ہے؟ کائی نہیں جمتی لڑکتے پتھر پہ. تو اس لیے اس سینس والے جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہوتے ہو یا جو محاورے ہوتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. کتابوں میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. آپ نے ترجمہ دے کے مجھے بتا دینا اقرا حلقہ کا. تو میں ہمیشہ اس کے یہ ترجمہ کرتا ہوں لنڈا بچا جیسے کہہ دیتے ہیں ایسے آپ نے کہہ دیا. اور یہ کوئی گالی شالی نہیں ہوتی. ہاں عوام تو یوم الناری، کیا یوم نار کو تو نے طواف نہیں کیا؟ کیا تو نے طواف زیارت نہیں کیا تھا؟ طواف افاضہ. اس نے کہا قالت، انہوں نے کہا، میں نے کہا بلا کیوں نہیں؟ آپ نے کہا لا باسا کوئی رجنی ان فری تو چل. عائشہ نے کہا فلاقیانی نبی، اللہ کے نبی مجھے ملے، وہ مسجد من مکہ، آپ مکہ سے چڑھ رہے تھے بلندی کو، وانا منحبتۃ علیہ، میں ان پر اتر رہی تھی، او انا مسجدۃ وہ منحبت منہا، یا میں جو ہے وہ اوپر کو جا رہی تھی اور وہ مکہ سے نیچے کو آ رہے تھے. چلیں تو اس میں اجے تمتع کا ذکر ہے نا. ہاں جی، لوگوں نے جناب حلال ہو گیا اور پھر تو باب و تمتع. اور قران، آپ نے قران کیا ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے چلیں. اور افراد شروع میں اکیلے حاجی کا احرام جو ہے وہ باندھا تھا. اور یہ بھی پھر آگے اختلاف ہے. یہ تینوں جائز تو ہیں لیکن ان میں سے جو بہتر ہے وہ کون سا ہے، افضل کون سا ہے، یہ بھی اختلاف ہے. ٹھیک ہے، میں وہ نہیں بیان کرتا ہوں. ادھر انہوں نے شاید لکھا ہوا ہے جو ہے نا، وہ اشارہ بھی ادھر کہیں دیا ہوگا. اچھا آج کل تو آپ حاجی کر لو، میرا خیال یہی افضل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ پیسے اکٹھے کر کے بھائی حاجی کر رہا ہو نا، وہی سب سے افضل ہے. آپ اس بات میں مت پڑھو کہ بھئی تمتع افضل ہے، قران افضل ہے، یہ افراد افضل ہے. وہ حاجی انہوں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے. پڑھو. عائشہ نے کہا خرجنا مع رسول اللہ عام حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے سال ہم اللہ کے نبی سے نکلے. فمنا من احل بعمرۃ، ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا. ومنا من احل بحج، اور شروع میں تو حج کا احرام باندھا تھا. بھئی یہ سب کو اکٹھا کر دیا ہے. اچھا یہ ہے نا، میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ میں نے جب پڑھے نا ابتدا میں بڑے کنفیوز رہا. مجھے تو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں. پھر کئی سالوں کے بعد مجھے جا کے یہ چیزیں سمجھ آئیں. صحیح بات ہے. اب ہم یہ ایسے سیدھے پڑھتے جاتے ہیں اور ایک جگہ پہ آ جاتا ہے نہیں ہم سمجھتے تھے مگر آپ حج کا ارادہ تھا. پھر آگے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے بعد عمرے کا احرام باندھ رہے تھے، بعد میں حج کا احرام باندھا اور عمرے کا. ومنا من احل بالحج. ٹھیک ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو یہاں پہ اکٹھا کر دیا گیا ہے سب باتوں کو. فمنا من احل بعمرۃ، یہ حاشیے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اس کی نا جو توجیہ کی ہوئی ہے، اس کی توجیہ کی ہوئی ہے. ابھی میں پڑھ دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے. یا تو انہوں نے اکٹھا کر دیا بعد والوں کے لحاظ سے، اور یا پھر یہ کہ یہاں پہ ان کو غلطی لگ گئی ہے. یہ کہنا پڑے گا، آپ کو ماننا پڑے گا. یا پھر یہ کہ اگر آپ نے اس کو لینا ہے تو جو باقی باتیں ہیں جو بھی پہلے ایسے تھا پھر ویسے تھا، پھر آپ اس کو غلط کہہ دو. پھر یہ سیدھی بات ہے. عائشہ نے کہا ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے عام حجۃ الوداع. فمنا من احل بعمرۃ، ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا. ومنا من احل بحج، ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے حج کا احرام باندھا. وعمرۃ، اور عمرے کا. ومنا من احل بالحج، اور ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے حج کا احرام باندھا. واحل رسول اللہ بالحج، اور اللہ کے نبی نے حج کا احرام باندھا. فاما من احل بالحج، رہا وہ جس نے حج کا احرام باندھا. او جمع الحج والعمرہ، یا حج عمرے کو جمع کیا. لم یحلوا، ایسے لوگ حلال نہیں ہوئے حتی کان یوم النار، یہاں تک کہ یوم نہر آ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ نمبر 10 حاشیے میں کیا لکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں فی دلالۃ علی ان بعضهم کان مفردا ایضا فعلم منه ان الامر بالفسخ کان علی التخییر لا علی التاکید او علی التاکید لیکن بالکفایت. ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بعض لوگ حج افراد کرنے والے بھی تھے، اور اسے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ فسخ کا آپ نے جو حکم دیا تھا نا کہ بھئی کنورٹ کر لو، چینج کر لو، وہ
التخیر تخیر پہ تھا، آپ نے اختیار دیا تھا، لا التاکید تاکید نہیں کی تھی آپ نے کہ ہر صورت میں آپ نے یہ کام کرنا ہے، یا پھر اگر تاکید کی بھی تھی لیکن بالکفایہ، لیکن وہ بالکفایہ فرض کفایہ تھا، بعض لوگ کر لیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ صورت بھی ٹھیک ہے۔ کرمانی نے کہا، عائشہ نے تو کہا لا نرا الا انہ والحج، ہم تو نہیں سمجھتے تھے مگر یہ کہ حج ہے، تو فکیف احلوا بالعمرہ، عمرے کا احرام انہوں نے کیسے باندھ لیا؟ اب آگے پھر وہی بات کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ذالک الظن کان عند الخروج، خروج کے وقت تھا، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ والی جو صورت ہے نا فمنا من احل، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے فمنا من احل، وہ آگے والی صورت کو اکٹھا کر دیا ادھر لا کے، جب نکلے تھے اس وقت نہیں تھا احرام، اس وقت تو حج کا احرام تھا یہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں، میں کہتا ہوں ذالک الظن کان عند الخروج واما الانقسام الى هذه الثلاثه فهو بعد ذلك، یہ تین صورتوں میں تقسیم ہونا یہ تو بعد کی بات ہے، انتہا۔ اب علامہ انہی کیا کہتے ہیں، چوٹی کے عالم، وہ کہتے ہیں ان روایات عن عائشہ ان روایات عن عائشہ مختلفۃ فیما احرمت به حتی قال مالک لیس العمل عندنا علی حدیث عروہ عن عائشہ وقال ابو عمر الحدیث فیہا مضطربۃ، کہ روایات جو ہے نا حضرت عائشہ سے کہ احرام جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ باندھا، اس میں وہ مختلف ہیں، یہاں تک کہ امام مالک نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے نزدیک عروہ عن عائشہ والی حدیث پر عمل ہی نہیں ہے، لیس العمل عندنا علی حدیث عروہ عن عائشہ، اور ابو عمر نے کہا الحدیث فیہا مضطربۃ، حدیث اس میں مضطرب ہے، حدیث اس میں مضطرب ہے، حدیث میں اضطراب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ چلیں جی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یس، آپ کو کوئی نہ کوئی کرنا پڑے گا، کوئی یا تو توجیہ کرنا پڑے گی، طویل کرنا پڑے گی۔ آگے عن علی ابن حسین عن مروان ابن الحکم قال شہدت عثمان وعلی وعثمان ینہی عن المتع، میں عثمان اور علی کے پاس موجود تھا اور عثمان منع کر رہے تھے متع سے، حج تمتع سے، وہ کہتے حج تمتع نہ کرو بھائی، وہاں یجمع بینہما، اور اس بات سے بھی منع کرتے تھے کہ دونوں کو آدمی جمع کرے، حج کران بھی نہ کرو، آپ حج کرو اور درمیان میں کہیں آؤ پھر عمرہ کرو، جیسا کہ حضرت عمر نے پیچھے حکم دے دیے۔ فلما رأى علی، جب علی نے یہ چیز دیکھی تو احل بہما، دونوں کے ساتھ لبیک، دونوں کے ساتھ لبیک بعمرۃ و حجۃ، انہوں نے کہا ما کنت لیدا سنت النبی، میں ایسا نہیں ہو کہ سنت نبی کو ترک کر دوں، لقول احد، کسی ایک کی بات کی وجہ سے۔ مطلب یہ کہ یہ ساری صورتیں جائز ہیں، آپ حج افراد کا کہہ رہے ہیں، حج تمتع اور حج قران دونوں جائز ہیں۔ پڑھا جی۔ ابن عباس سے مروی انہوں نے کہا کانو یرون، لوگ سمجھتے تھے ان العمرہ فی اشہر الحج، عمرہ حج کے مہینوں میں افجر الفجور فی الارض، زمین میں سب سے برا کام ہے، گناہوں میں سب سے برا کام عمرہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ مطلق بات نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر آپ یہ مطلق بات لیتے ہو تو پھر اس کے کیا کرو گے کہ اللہ کے نبی نے حج کے مہینوں میں جو ہے نا وہ جو آپ نے عمرے کیے پھر اس کا کیا کرو گے، پھر اس کی بھی وضاحت کر دو۔ تو یہ مطلق نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے ان العمرہ فی اشہر الحج افجر الفجور، مطلب یہ ہے کہ جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ عمرہ نہ کرے، یہ وہ برا سمجھتے تھے۔ وہ یہ جعلون المحرم سفر، اور محرم کو وہ سفر کر دیتے تھے، یعنی مہینے آگے پیچھے کرتے تھے۔ ترتیب کیا ہے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم سفر ہے نا، محرم سفر ہے تو وہ سفر کو محرم کو سفر کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پابندیاں ہیں نا بھائی، حج کے مہینوں میں وہ حرمت والے مہینوں میں پابندیاں تھیں، تو وہ پابندی ختم کرنے کے لیے تاکہ ہم ادھر کام کر لیں گے، اگلے مہینے ہم آرام کر لیں گے۔ واہ۔ اور وہ کہتے تھے اذا برا دبر، جب زخم، پیٹھ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا، وافل اثر، پاؤں کا نشان ختم ہو جائے گا، یعنی جانوروں کے اوپر پلانے رکھے جاتے ہیں، لمبے سفر کرتے ہیں، پیٹھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، تو جانوروں کے وہ جب ٹھیک ہو جائیں گے اور پاؤں کے نشانات آنے جانے کے وہ بھی مٹ جائیں گے، ون سالہ کا سفر، اور سفر گزر جائے گا، حلت العمرہ، عمرہ حلال ہو جائے گا، لمن اعتمر، اس کے لیے جس نے عمرہ کیا، جس نے عمرے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی آئے، صحابہ اور آپ کے صاحب صبیۃ رابعۃ، چوتھے کی صبح کو، محلین بالحج، چوتھے دن کی صبح کو، یہ چوتھی رات کی صبح کو، محلین بالحج،
آپ حج کا احرام باندھنے والے تھے، فامرہم ان یجعلوا عمرہ، آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کو عمرے میں کنورٹ کریں، فتعظم ذلک عندہم، یہ بات ان کو گراں گزری، یہ بڑی تھی، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ای الحل، کس طرح کا حلال ہونا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں عمرے میں کنورٹ کر دو حلال ہونا ہے، کس طرح کا حلال، کون سا حلال ہونا ہے؟ آپ نے کہا حل کلو، سارے کے سارے حلال ہونا، حلال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حلال ہونے کا مطلب حلال ہونا ہے، یہ کس طرح کا، یہاں پہ کوئی چکر نہیں ہے کہ ادھا حلال تھے ادھا حرام، ادھا احرام ہے جناب آدھے آپ حلال ہو، یہ نہیں ہے، ہر قسم کا ہر چیز جائز ہے آپ کے لیے۔ پڑھیں ان طارق ابن شہاب ان نبی موسیٰ قال قدمت علی النبی فامرہ بالحل، میں اللہ کے نبی کی بات ہے، آپ نے اس کو حکم دیا بالحل، حلال ہونے کا۔ مطلب امام بخاری کا کہنے کا یہ ہے وفسخ الحج، اور حج کا فسخ کرنا، لمن لم یکن معہ ہدی، یہ ٹھیک ہے، امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں۔ پڑھیں جی۔ حفصہ نے کہا زوج نبی انا قالت، اس نے کہا یا رسول اللہ ما شأن الناس حلوا بعمرۃ، لوگوں کا کیا مسئلہ ہے عمرے کے ساتھ حلال ہو گئے، ولم تحلل انت من عمرتک، اور آپ اپنے عمرے سے حلال نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا انی لبت راسی، میں نے سر کو کیا کہتے ہیں بالوں کو چپکایا، سر کو چپکایا، بالوں کو چپکایا ہے۔ آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ بھی وہ بال چپکا لیتے تھے، لمبے سفر ہیں، بال بڑے بڑے ہیں، گرد مٹی پڑے گی، بال اڑیں گے، بندہ پریشان ہو جائے گا، تو بہتر ہے چپکا لو تاکہ اس کے اندر مٹی نہ جائے، گیلا ہاتھ مارو اوپر سے بال صاف ہو جائیں۔ اور میں نے ہدی کو قلادہ پہنایا، فلا احل، میں حلال نہیں ہوں گا، حتی انہرا، یہاں تک کہ میں نہر کا لوں، حتی انہرا، یہاں تک کہ میں نہر کا لوں جانور کو۔ پڑھا مطلب یہ کہ آپ نے حج قران کیا، یہ اس حدیث کا مطلب آپ نے حج قران کیا۔ دروازہ بند کر دیں بھائی، مہربانی آپ کی۔ ابو جمرہ نصر بن عمران زبئی نے ہمیں بیان کیا، انہوں نے کہا تمتع تو میں نے فائدہ اٹھایا، حج تمتع کیا، فائدہ اٹھایا، فنہانی ناس، لوگوں نے مجھے منع کیا، انہوں نے کہا یہ کیا کام کر رہے ہو؟ میں نے عبداللہ بن عباس سے سوال کیا، فامرانی، ان نے مجھے حکم دیا کہ یہ کام کرو، جائز ہے، کر سکتے ہو، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ایسے خواہ مفتی بنے پھرتے ہیں۔ فامرانی فرائیت فی المنامی، میں نے نیند میں دیکھا، خواب آیا مجھے، کانا رجلان یقول، گویا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے لی مجھ سے، حج مبرور، تیرا حج مبرور ہے، وہ عمرۃ متقبلۃ، اور عمرہ جو تیرا وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ میں نے ابن عباس کو خبر دی کہ بھئی یہ خواب آ گیا، آپ نے مجھے کہا تھا، میں نے کام کیا اور مجھے خواب آ گیا، خواب کے اندر مجھ سے یہ کہا گیا یہ سارے کام ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کہا سنت النبی، پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کی سنت ہے۔ ثم قال علی، پھر انہوں نے مجھ سے کہا اقیم اندی، میرے پاس ٹھہر، واجعل لک سہما من مالی، اپنے مال میں سے کچھ حصہ میں تجھے دوں گا، یار تم، میرا دل کر رہا ہے تم میرے پاس رہو، ہاں کچھ دن میں آپ کی خدمت کروں، اور تیری خدمت کر کے میں ٹوراں گا میں، ہاں کہ تم، میں لوگوں کو فتوے دیتا تھا، اور بعض لوگ کہتے تھے بھئی دوسرے لوگوں نے منع کیا، فلاں نے منع کیا ہے، تو میں فتوے دیتا تھا، اب تجھے خواب آ گیا، نیک آدمی ہے تو، تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں یہ دیکھو جی یہ بندہ ادھر موجود ہے، اور خواب سنا بھی ان کو۔ ہاں شعبہ نے کہا، میں نے کہا لیما، کیوں آپ نے مجھے پیسے کیوں دینے؟ تو انہوں نے کہا لے رویا، خدمت کیوں کرنی ہے اس خواب کی وجہ سے، اللہ تی رہی تھی کہ تو نے دیکھا ہے، اس کی وجہ سے میرا دل جو ہے وہ خوش ہو گیا۔ پڑھیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج تمتع ہو، حج افراد ہو، حج قران ہو، سارے ہی جائز ہیں۔ پڑھیں پھر آگے ویسے اہل علم کے اختلاف ہے افضل کون سا ہے، کہ بھئی یہ افضل ہے، پیغمبر نے یہ کی ہے، وہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ افضل ہے، بعض نے کہا آپ نے ہدایت دی اور آپ نے خواہش کی اظہار کیا لہذا وہ فلاں افضل ہے۔ پڑھیں جی۔ ابو شہاب نے کہا قدیم تو میں آیا متمتعن، فائدہ اٹھانے والا تھا، مکہ میں آیا بعمرۃ، عمرے کے ذریعے فائدہ اٹھانے والا تھا، قدیم تو مکہ میں آیا متمتعن بعمرہ، یہ ایسے ہے۔ فدخلنا قبل ترویہ بثلاثۃ ایام، ہم داخل ہوئے مکہ میں یوم ترویہ 8 ذو الحجہ سے پہلے، بثلاثۃ ایام، 3 دن پہلے وہاں پہ پہنچ گئے۔ فقال علی اناس من اہل مکہ، اہل مکہ میں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا تسیر الآن حجتک مکیہ، اب جو تیرا حج ہے نا یہ مکی ہوگا، مکی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اب تو ادھر سے احرام جو ہے تو یہاں پہ ٹھہر رہا ہے،
تو تیرا جو حج ہے وہ مکی ہو جائے گا، تو ادھر سے احرام جو ہے وہ باندھے گا۔ میں عطا کے پاس گیا، فدخلت علی عطاء استفتیہ، میں اس سے فتویٰ مانگ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا حدثنی جابر بن عبداللہ، مجھے جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ انہ حج مع نبی، انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا، یوم ساق البدن معه، جس دن آپ نے اونٹ چلائے اپنے ساتھ، اونٹ لے کر گئے، وقد احلوا بالحج مفردا، اور لوگوں نے حج افراد کا احرام باندھا ہوا تھا، انہوں نے حج کا احرام باندھا تھا مفردن، اس حال میں کہ حج افراد تھا۔ آپ نے ان سے کہا احلو، تم حلال ہو جاؤ، من احرامکم بطواف البیت، اپنے احرام سے بیت اللہ کے طواف کے ذریعے، وبین صفا والمروہ، اور صفا مروہ کے درمیان طواف کے ذریعے، چکر لگانے کے ذریعے، وقصروا، بالوں کو کٹوا لو، ثم اقیموا حلالا، پھر ٹھہرو یہاں پہ حلال ہے احرام کے بغیر، حتی اذا کان یوم ترویہ، یہاں تک کہ جب 8 ذوالحجہ یوم ترویہ ہوگا، فاحلوا بالحج، پھر تم حج کا احرام باندھ لینا، وجعلوا التی قدمتم بها متع، اور تم بنا لو اس کو جس کے ساتھ تم آئے ہو متع، فائدہ، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ لوگوں نے کہا کیف نجعل متع، ہم اس کو کیسے فائدے کا ذریعہ بنا لیں، وقد سمینا الحج، تو ہم نے تو حج کا نام لیا، ہم نے تو حج کا احرام باندھا ہے۔ تو انہوں نے کہا افعلوا ما امرتکم، تم کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ ساری حدیث بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ صورت ٹھیک ہے، جو تو نے کام کیا یہ ٹھیک ہے۔ فلولا انی، اگر یہ بات نہ ہوتی، انی سقت الہدیہ، میں نے ہدی کا جو جانور ہے میں نے چلایا، میں لے کر آیا، اللہ فالتو، میں بھی کرتا، مثل الذی، جیسا کہ امرتکم، میں نے تمہیں حکم دیا، ولکن لا یحل منی حرام، لیکن مجھ سے لا یحل منی حرام، جو چیز حرام ہے وہ حلال نہیں ہوگی، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں ہدی کا جو جانور ہے وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پہ پہنچ جائے۔ ففعلوا، لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ابو عبداللہ نے کہا ابو جو شہاب ہے، ابو شہاب لیس لہ مسند الا ھذا، اس کے کوئی مسند مرفوع حدیث نہیں ہے سوائے اس حدیث کے۔ پڑھیں جی، مطلب یہ ہے کہ یہ حج تمتع والی صورت بھائی ٹھیک ہے، اور لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تم حج تمتع نہیں کر سکتے ہو، تم مکی ہو گئے ہو، اور یہ غلط ہے، کیونکہ جو مکہ والے لوگ ہیں، جیسا کہ آگے چل کے آپ پڑھیں گے، وہ حج تمتع نہیں کر سکتے۔ حج تمتع اور حج قران کرنا یہ باہر والوں کے لیے ہے، وہ صرف حج افراد کریں گے، کیونکہ وہ ادھر جاتے ہیں جب مرضی ان کا دل کرے۔ ہاں جو لوگ باہر سے جاتے ہیں دور سے، ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ دو چیزیں اکٹھی کر لیں۔ پڑھیں۔ حضرت علی اور عثمان کا اختلاف ہو گیا، وہما ابی عثمان، اور دونوں عثمان میں تھے، فی المتع، حج تمتع کے بارے میں، متع کے بارے میں، فائدہ اٹھانے کے بارے میں۔ علی نے کہا ما ترید اعلان، کیا تو ارادہ رکھتا ہے اعلان اس بات کا کہ تنہا، تو منع کر دینا امر، ایسی چیز سے فعل اور رسول جو پیغمبر نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان نے کہا دانیان کا، چھوڑ دے مجھے اپنے آپ سے، مطلب یار مجھ سے اس معاملے میں بات نہ کر۔ راوی نے کہا فلما رأى ذلك علی، جب علی نے یہ چیز دیکھی، احل بہما جمیعا، دونوں کا اکٹھا احرام جو ہے نا وہ باندھا، دونوں کا اکٹھا تلبیہ کہا، دونوں کا اکٹھا تلبیہ کہا کہ بھئی میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، ایک چیز جائز ہے خام کا، کیا آپ جو ہے کیوں منع کر رہے ہیں۔ پڑھیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں کا تلبیہ کہا نا، تو یہ حج قران ہو گیا، تو یہ قران بھی فائدہ اٹھانا ہی ہے، اس لیے ان کو تم یہ کہہ دیا ہے، اور اسی کو حاشیہ لگا رہے ہیں بھائی یہ اور حج تمتع میں بھی بندہ دو چیزوں کو ملاتا ہے، یہ فائدہ اٹھاتا ہے دو چیزوں کو ملاتے ہیں، اس لیے زیادہ اصول لوگ تو اس کو بھی قران کہہ سکتے ہیں، یہ لفظی بات آگے کی۔ باب من لبا بالحج وسمہ، اس کا بیان جس نے حج کا تلبیہ کہا، وسمہ، اور اس کا نام لیا۔ ویسے نام لینا تو نہیں کہتے ہیں، لازم تو نہیں ہے کہ آپ نے ہر دفعہ لبیک بالحج یا لبیک بعمرہ کہنا ہے، لیکن 2-4 دفعہ کہنا چاہیے، 2-4 دفعہ، تاکہ اظہار ہو جائے۔ عام جو معاملات ہیں وہاں پہ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، آپ بولتے ہیں آپ سوچتے ہیں تو نیت ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پہ زبان کے ساتھ ہے، آپ بول کے اظہار کریں گے۔ جب آپ احرام کا اظہار کریں گے، لبیک آپ کہیں گے، تو آپ لبیک احرام کس چیز کا باندھیں اس کا بھی اظہار آپ کریں گے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر دیا، باب من لبا بالحج وسمہ، اور اس کا نام لیا۔
جابر نے کہا ہم مکہ قدیمنا مع رسول اللہ، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، ونحن نقول، اور ہم کہہ رہے تھے لبیک بالحج، لبیک بالحج، حج کے ساتھ لبیک، حج کے بارے میں لبیک۔ فامرنا رسول اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا، فجعلناها عمرۃ، ہم نے اس کو عمرہ بنا دیا، عمرے میں اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا۔ پڑھیں۔ فائدہ اٹھانا آپ کے زمانے میں حج تمتع کا بیان۔ عمران بن حسین، وہی پیچھے والی بات ہے، انہوں نے کہا تمتعنا علی عہد رسول اللہ، ہم نے اللہ کے نبی کے زمانے میں فائدہ اٹھایا، حج تمتع کیا۔ ونزل القرآن، اور قرآن بھی نازل ہوا۔ قال رجل، ایک آدمی نے برائے اپنے رائے کے ساتھ بات کی ہے، ماشاء جو اس نے چاہا، اس نے کہہ دیا جو کچھ اس نے چاہا، یعنی اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ایک آدمی عمر بن خطاب ہے، وہ لکھا ہوا نمبر 9 حاشیے میں کہ ہوا عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان، لأن عمر اول من نہا عنہا، کیونکہ عمر نے سب سے پہلے منع کیا تھا۔ وکان بعد تابعا لہ، اور عثمان بھی اس کے بعد ان کی پیروی کرتے اسی معاملے میں، جیسا کہ منع کیا ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے، منع کر رہے تھے تو حضرت علی نے آگے سے اصرار کیا اور پھر جو بات کی ہے۔ پڑھیں۔ باب قول اللہ عز وجل، بہت ڈھیلے لوگ ہیں آپ بھائی۔ ذالک لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام، یہ والی جو سہولت ہے فائدہ اٹھانے والے، یہ ان کے لیے ہے، لم یکن اہلہ، جس کے جو اہل ہیں وہ کرنے والے جو ہیں وہ مسجد حرام کے حاضر باشندے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو عمل ہے، یہ سہولت ہے مسجد حرام والوں کو نہیں ہے۔ مسجد حرام سے مراد مکہ اور ارد گرد کا جو ایریا ہے، حرم کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کو انہوں نے آگے وسعت دے دی ہے، جو مواقیت کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، میرا خیال ان تک لے گئے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں ہے۔ مسجد حرام کے حاضرین یعنی اس علاقے کے جو لوگ ہیں، قریب جو لوگ رہتے ہیں، یہ ان کے لیے یہ سہولت نہیں ہے۔ ابن عباس سے پوچھا گیا، ابن عباس سے مروی انہ سئل عن متعۃ الحج، حج سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں، حج تمتع کے بارے میں، انہوں نے کہا اہل المہاجرون والانصار وازواج النبی، مہاجرین انصار ازواج النبی نے احرام باندھا، تلبیہ گاہ فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں، واحللنا، اور ہم نے بھی احرام باندھا۔ میں نے کہا نا احرام باندھنے کا کیا مطلب ہے، احرام باندھنے کا آغاز ہوتا تھا احلال بولنے کے ساتھ، لبیک لبیک کہنے کے ساتھ، تو ترجمہ تینوں کر لیتے ہیں، احرام باندھا یا تلبیہ کہا، لبیک لبیک کہا۔ فلما قدمنا مکہ، جب ہم مکہ آئے، اللہ کے نبی نے کہا اجعلوا احلالکم بالحج عمرہ، آپ نے حج کے احرام کو عمرے میں کنورٹ کر لو، بدل دو، اجعلوا بنا لو، الا من، سوائے ایسے بندے کے قلد الہدیہ، جس نے ہدی کا جانور جو ہے اس کو قلادہ پہنایا، طفنا بالبیت، ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، وبین صفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان ہم نے چکر لگایا، واتینا النساء، اور ہم عورتوں کے پاس ہے، ولبسنا ثیابا، اور ہم نے کپڑے پہن لیے، مطلب یہ کہ جو کپڑے منع تھے وہ پہن لیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور انہوں نے کہا، اور آپ نے کہا من قلد الہدیہ، جو ہدی کا جو جانور جو ہے وہ لے کر آیا ہے، فإنہ لا یحل لہ، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ جو ہدی کا جانور ہے وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پہ پہنچ جائے، یعنی وہ نہیں احرام جو ہے وہ کھولے گا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ ثم امرنا عشیۃ الترویہ، پھر ترویہ، یوم ترویہ، 8 ذوالحجہ کے پچھلے پیر آپ نے ہمیں حکم دیا ان نحل بالحج، ہم حج کا احرام باندھ لیں، فاذا فرغنا من المناسک، جب ہم حج کے اعمال سے مناسک سے فارغ ہو گئے، جینا ہم آئے، فطفنا بالبیت، ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور صفا مروہ کے درمیان ہم نے سعی کی، فقط تم حجنا، ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 8 ذوالحجہ کو گئے نا، دوبارہ احرام باندھ لیا، پھر 9 کو عرفہ میں گئے، پھر واپس آئے، پھر 10 کو عرفہ میں گئے، 9 کو مطلب عرفہ میں گئے، پھر واپس آئے، ادھر مزدلفہ میں آ گئے، پھر 10 کو مزدلفہ سے آگے مینا میں آ گئے، پھر سارے کام کیے، جمرے کو کنکر مارے، قربانی کی، بال، پھر اس کے بعد طواف کیا، اور طواف کے بعد سعی بھی کی صفا مروہ کے درمیان، فقط تم حجنا، ہمارا حج مکمل ہو گیا، وعلینا الہدی، اور ہمارے اوپر ہدی کا جانور تھا، جیسا کہ اللہ نے کہا فمستیسر من الہدی، جو بھی چیز ہدی میں سے میسر ہو، جو بندہ اس طرح فائدہ اٹھائے گا اس کے اوپر وہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ اب یہ الگ پھر یہ بات ہے کہ بھئی یہ قربانی بندہ کیوں کر رہا ہے، یہ قربانی کیوں کر رہا ہے، یہ کون سا دم ہے بھئی، یہ دم شکر ہے، یہ دم جبر ہے، آپ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، آپ ایز اے فائن یہ چیز دے رہے ہو، آپ کمی بیشی کو دور کر رہے ہو، یا کہ آپ نے ایک سہولت سے فائدہ اٹھا لیا، آپ کو توفیق ملی، تو آپ شکر کے طور پہ یہ قربانی کر رہے ہو۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے جناب، اس پہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر آگے جو مسائل ہیں ان کا انحصار اور ان کا دار و مدار ہے، میں نے اشارہ کر دیا آپ کو۔
اچھا فمستیسر من الہدی، اب جس کے پاس قربانی نہیں ہے، ایک بندہ کام کر لیتا ہے قربانی نہیں، اب وہ کیا کریں؟ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، حج میں 3 دنوں کے روزے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 دنوں کے روزے رکھنا اذا رجعتم جب تم لوٹو، کدھر لوٹو؟ اپنے الی مسارکم، شہروں کی طرف، یعنی 3 روزے ادھر رکھنے ہیں اور باقی بعد میں۔ الشاۃ تجزی، تو ایک بکری جو ہے یہ کافی ہو جائے گی، اگر آپ ہدی مطلب ہے اس سے فائدہ اٹھایا تو آپ ایک بکری دے دو کافی ہے۔ فجمعوا نسکین فی عام، لوگوں نے 2 عبادتوں کو جمع کیا، حج و عمرے کو ایک سال میں، ٹھیک ہے، بین الحج والعمرہ، یعنی 2 عبادتوں کو، حج عمرے کو ایک سال میں جمع کیا۔ فإن اللہ انزلہ فی کتابی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب میں اتارا، وسنہ نبی، اور پیغمبر نے اس طریقے کو بنایا، جاری کیا، واباحہ للناس، اور لوگوں کے لیے اس کو مباح قرار دیا، غیر اہل مکہ، سوائے اہل مکہ کے۔ اللہ نے کہا ذالک لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام واشر الحج الذی ذکر اللہ تعالیٰ فی کتابہ، اور حج کے مہینے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر اپنی کتاب میں کیا وہ کون سے ہیں؟ شوال وذوالقعدہ وذوالحجہ، یہ والے مہینے۔ فمن تمتع فی هذه الاشہر، جو فائدہ اٹھائے ان مہینوں میں، فعلیہ دم، مطلب یہ ہے کہ فائدہ اٹھائے اس طرح اس کے اوپر دم ہے، جو ابھی اوپر آپ نے پڑھا ہے، فمستیسر من الہدی او صوم، یا پھر روزہ رکھنا ہے، اس کے بدل میں اگر آپ دم نہیں دے سکتے۔ پھر آگے امام بخاری وضاحت کر رہے ہیں کہ رفث کا معنی الجماع، بیوی کے پاس جانا ہے، اور فسوق کا معنی المعاصی، نافرمانی کے کام ہے، اور جداء کا معنی المراء، جھگڑا کرنا ہے۔ چلیں، مکہ کے دخول کے وقت غسل کا بیان، آپ کو میں نے بتایا لوگ دور دراز سے جاتے تھے تو اچھی بات تھی کہ آپ وہاں پہ جا کے ٹھہر جائیں اور فریش ہو کے نہا دھو کے صاف کپڑے جو ہے نا وہ پہن کے، جو چادریں تبدیل کر کے آپ جائیں بیت اللہ میں۔ یہ نہیں کہ جناب وال اڈے نے سارے بندے نے، جنڈے اڈائے نے، پائیا جڑا نا کی کہتے ہیں سوا، اور مٹی سیرے پئی ہوئی ہے، منہ سارا لبڑیا ہے، اور پاڑی کے جناب وڑ جاؤ جا کے اتنے، اور بو آندھی پی ہوئے۔ اچھی حیات کے ساتھ جانا ہے، جیسا کہ جمعے میں کہا گیا کہ آپ جمعے میں جب آؤ، لوگ باہر کام کاج کرتے تھے تو ان سے کیا کہتے ہیں پسینے کی وجہ سمیل آتی تھی، تو ان سے کہا گیا کہ آپ نہا کے آیا کرو، جیسے وہ تھا ویسے یہ والا بھی عمل تھا۔ یہ کوئی حج کا حصہ نہیں ہے کہ اب آپ یہاں سے جائیں گے تو وہاں مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ نے پہلے غسل کرنا ہے، ہاں جڑا نہ کرے بھی، جنہوں ٹھنڈ لگے ان چوکو ٹینکی چھوڑ دیو، چل پہلے غسل کر دے پھر اگے جانا ہی تو، یا ادھر انہوں نے مقرر کیے بندے بھی جنہیں آنا انہوں نے چیک کرو غسل کر کے آنے کہ نہیں آئے، جڑا نہیں آئے تو نبھاؤ انہوں نے چنگی طرح۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نافع سے مروی ہے، انہوں نے کہا کان ابن عمر اذا داخل ادنى الحرم، ابن عمر جب داخل ہوتے حرم سے قریب تو امسک عن تلبیہ، ٹھیک ہے، تلبیہ سے وہ رک جاتے ہیں۔ یہ پیچھے بھی آپ کو میں نے بات بتائی تھی، یہ عبداللہ بن عمر کا عمل ہے اور امام مالک نے اس کو لیا ہے۔ اور جہاں پہ پیچھے میں نے بات کی تھی کہ تلبیہ پہ رکنا کعب ہے، یاد نہیں ہے کہ 2 لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے پیچھے تھے، ایک بندہ عرفہ سے مزدلفہ تک، دوسرا مزدلفہ سے منا تک، دونوں نے کہا اللہ کے نبی تلبیہ کہتے رہے حتی رما جمرۃ العقبہ، یاد ہے، یہاں تک کہ آپ نے جمرۃ عقبہ کو رمی کی، تو اس کو لیا ہے۔ عام جو ہیں جمہور ہیں انہوں نے کہا کہ تلبیہ ادھر، تو یہ ادھر رکتے تھے، اس لیے یہاں پہ رکنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ میں بات یہ بار بار کر رہا ہوں کیونکہ یہ طالب علم بعد جب یہ پڑھتے ہیں تو ادھر ہے کہ عبداللہ بن عمر ادھر رک گئے، ادھر ہے اللہ کے نبی ادھر رکتے تھے، تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے یار یہ کیا چکر ہے، تو یہ ان کا طرز عمل ہے اور امام مالک کا فتویٰ اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی لکھا ہوا نمبر 7 میں، وظاہر ان ھذا مذہب واختلفوا فی، قال مالک وصحابہ یقطع التلبیہ اذا توجہ الی عرفات، عرفات کی طرف جب جائے گا تلبیہ ختم کر دے گا۔ ابو حنیفہ نے کہا صاحب ابو شافعی و ابو اسحاق لا یقطع التلبیہ حتی رما حتی یرمی جمرۃ العقبہ واحتجوا بحدیث ابن عباس فلم یزل النبی یلبی حتی رما جمرۃ العقبہ کما مر، آگے حوالہ دے دیا اس نے، وہی بات جو میں نے بھی کی ہے۔ امسک عن تلبیہ ثم یبیت، پھر آپ رات گزارتے بھی زیتوا جگہ میں، اور ویسے ہی رات گزار لی نا، بندہ سفر کر کے آ رہے ہیں، آپ نے آگے عبادات کرنی ہے تو یہاں پہ نہا لیں، فریش ہو جائیں، سو لیں، پھر اٹھ کے آرام سکون کے ساتھ جائیں۔ تھکا ہوا بندہ کیا عبادت کرے گا جا کے، کیا شکل لگائے گا وہ ادھر رش میں، نہیں بات سمجھ آ رہی۔ ثم یصلی بھی الصبح، پھر وہاں پہ وہ صبح کی نماز پڑھتے، ویغتسل اور غسل کرتے، ویحدث اور بیان کرتے ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک، اللہ کے نبی ایسے ہی کرتے تھے۔ اگر کوئی بندہ آج کل بھی اس مطلب ہے پیدل چل کے وہاں پہ جا رہا ہے
اسی اتباع میں یا اس علاقے میں کوئی جیسے بعض لوگ بدو ہوتے ہیں تو باہر سے وہ پیدل جاتے ہیں یا ویسے کوئی سواری پہ بندہ جاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، پاس جا کے وہاں پہ کہیں آرام کر کے نہا دھو کے بندہ آگے جا سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ پڑھو مکہ میں داخل ہونا نہارن دن کو ولیلن اور رات کو، دونوں ہی ٹائم اجازت ہے۔ اب یہاں پہ آپ دن کو گئے اور رات کو ساتھ لگا دیا، کیونکہ مطلب ہے جیسے بندہ دن کو جا سکتا ہے رات کو بھی جا سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں امام بخاری جو ہے نا، دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے رات گزاری بھی ذیتوا میں حتی صبح، یہاں تک کہ آپ نے صبح کی صبح داخل مکہ، پھر مکہ میں داخل ہوئے۔ وکان ابن عمر یفعل، ابن عمر ایسے ہی کرتے تھے۔ اب کرمانی نے کہا ہے اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا ثم داخلہ، پھر آپ مکہ میں داخل ہوئے صبح کی، تو ہو سکتا ہے دن کو داخل ہوئے ہوں یا رات کو، اس لیے جو ہے نا وہ دخول مکہ نہارن اور لیلن امام بخاری نے لگا دیا، یہ بھی احتمال ہے۔ کہتے ہیں کرمانی نے کہا کلمۃ ثم للتراخی، یہ تراخی کے لیے کہ یہ کام بعد میں ہوا ہے۔ فهو اعم ان يدخل نهار تلك الليلة او ليلته التي بعدها، آپ اسی رات کے دن کو داخل ہوئے ہوں یا پھر اس رات کو جو اس کے بعد ہے، لیکن یہ ایسے خام خواہ کرنے والی بات ہے بھی اس رات کو داخل ہوئے ہوں، بھی سارا دن وہاں پہ کیا کرتے رہے بھائی، سارا دن وہاں پہ کیا کرتے رہے، اللہ کے نبی نے کیا کیا وہ بھی پھر مینشن ہونا تھا نا۔ او علم منہ الدخول نہارا ودخولہ لیلا، یہاں سے پتہ چلا آپ دن کو گئے تھے لیکن رات کو داخل ہونا یہ ثابت ہے فی عمرۃ الجیرانہ، جیرانہ والے عمرے میں، ذکر و ما فی ترجمہ تھی، ٹھیک ہے، ترجمے میں دونوں کا ذکر کیا، نہیں بات سمجھ آ رہی، ترجمے میں دو باتوں کو ذکر کیا، مکہ میں داخل ہونا دن کو اور رات کو، حدیث لے کر آئے دن کو، رات والوں کو مس کر ہاں ٹھیک ہے، دن والی حدیث لے کر آئے صبح کی ثم داخل مکہ، رات والی حدیث کی طرح بھائی اس کو مس کر دیا، کیوں؟ کہتے ہیں وذاکر حدیث دخول نہارن لکونہ علی شرطی وسکت عن حدیث دخول لیلا لعدم کونہ علی شرطی، کیونکہ شرط پر نہیں تھی۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے، وہ سمجھ آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ کہ نہ تھے کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو؟ ہاں جی 2-4 منٹ اور پڑھ لیں، وہ ٹائم تو ختم ہو گیا، بس کر دیں۔